السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمد علی مرزا جو جیلم کا رہنے والا ہے، یہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کر کے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور اس کا مطمع نظر عمومی طور کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیص وہ دیکھا گیا ہے، اور ایسی ایسی فضول باتیں یہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور مرزا جیلمی کی بہت ساری جو برائیاں ہیں یا بری باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے حوالے سے یہ خاص بغض رکھتا ہے، اور شیعہ کا بھی ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کوئی شخص بھی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرے اور خلفائے راشدین، امہات المومنین، ازواج مطہرات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی ان کا دفاع کرے تو ان کی پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ یہ ناسبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے یہ یزیدی ہے۔ بالکل بعینی ہی یہی روش محمد علی مرزا جیلمی کی ہے، اور پھر کذب بیانی اس حد تک ہے کہ یہاں تک اپنی زبان سے نکالا کہ میں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجبوری کے تحت کہتا ہوں۔ بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تم ہوتے کون ہو کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ترمذی میں حدیث ہے جن کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہادی اور مہدی قرار دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے، ٹھیک ہے، وحی کو لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی تھے، مسلمانوں کے ماموں وہ لگتے ہیں کیونکہ ام المومنین کے وہ بھائی ہیں۔ اتنے بڑے مقامات کے باوجود یہ شخص کہتا ہے جی میں مجبوراً انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہے، تف ہے ایسے بدبخت انسان پر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کا ان سب صحابہ کے ساتھ خیر کا، اچھائی کا وعدہ ہے، اور کوئی شخص اگر ان پر تان کرتا ہے اس کے گمراہ ہونے میں شک ہی کوئی نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح کہ جی میں یہ صحیح روایات لے کر آیا ہوں، حالانکہ جھوٹی روایات کو بیان کرنا اس کا وتیرہ ہے، جھوٹی روایات کو بیان کرنا اس کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے، اور اپنے ہی اصولوں کی خلاف ورزی ہمیشہ یہ کرتا رہتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ راوی صحیح نہیں، پھر کہتا ہے یہ راوی صحیح ہے۔ پچھلے دنوں شیخ ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ، ایک بزرگ عالم دین ہیں، محدث ہیں، ان کے اوپر اس نے بکواس کیا۔ 2 مہینے پہلے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جی وہ بہت بڑے محقق ہیں، یعنی کسی برتن کا یہ ڈھکن نہیں ہے، اور ہمارے نوجوان جذبات میں آ کر جناب اس کو فالو کیے جا رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے وہ تفہیم یا فہم لینا جو صحابہ نے نہیں لیا، جو تابعین نے، محدثین نے نہیں لیا، اس کو 1500 سال کے بعد آ کے پتہ چلا کہ اوہو اس کا یہ مطلب تھا۔ اور پھر مشاجرات صحابہ کو اچھالنے والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ گمراہ ہے، اور اس پہ تمام محدثین کا، تمام مسلمان امت کے علماء کا اتفاق رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں جو معاملات ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، معاملات ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، یہ مشاجرات ہیں۔ ان مشاجرات پر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم جج بن کے ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو جھانک کے دیکھا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پر فوت ہوئے، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ اور کئی مقامات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ پہلے والے بعد والے جتنے صحابہ مہاجر اور انصار ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ جب رب ان سے راضی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اصحاب پر تان کرتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اہل بیت
رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، امہات المومنین کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، خلفائے راشدین، صحابہ، عشرہ مبشرہ، بدری، بیت رضوان والے، باقی سارے، ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب تک ان کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا اس وقت تک ان کا بھی مقام نہیں بن سکا۔ ابو لہب کون تھا؟ سگا چچا تھا، اور کتنے ہاشمی قبیلے کے لوگ تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے، جہنم کا ایندھن بنے۔ ابو لہب کے اوپر پوری صورت اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی اور اسے جہنمی قرار دیا۔ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونا بچا سکا؟ ابو طالب اسلام نہیں قبول کیا، اللہ نے سورہ توبہ میں آیت نازل کر دی۔ ٹھیک ہے جی، تو بات یہ ہے کہ جب تک انہوں نے بھی ایمان نہیں لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، اس وقت تک ان کو بھی نہ اجر ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنی پھپھو، اپنے رشتہ داروں سے کہا تھا کہ دنیا میں جو مجھ سے لینا ہے وہ لے لو، صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ، پر آخرت میں اگر ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکوں گا۔ اتنی واضح باتوں کے باوجود ایسے گمراہ کن لوگ، ان کو فالو کرنا، ان کو سننا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پر تان کرنے والے ہوں، ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہماری نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کریں، صحابہ کے بارے میں سکوت اور رضی اللہ عنہم اور ان کے بارے میں خیر کا عقیدہ، اچھا عقیدہ اختیار کریں، اور ان کے بارے میں زبان بند رکھیں۔ جہاں مشاجرات ہیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں ان پر جج بننے والے؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔